حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول نہ کیا تھا، دار اسلام میں داخل نہ ہوا تھا نا، میں بڑا یاش باز تھا۔ کہتے میں ڈکیتیاں بھی کرتا تھا، لوٹ مار بھی کرتا تھا، یہاں تک کہ میں عورتوں کا بڑا شوقین تھا، عورتوں کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہوتا تھا، غلط عورتوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا بھی تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو آخر الزمان نبی محمد کو قتل کرے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، انعام بھی دیا جائے گا، تو میں نے وہ سنا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ انعام میں حاصل کروں۔ کافی لوگ تو سننے والے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا، مجھے انعام ملے گا۔ آپ کہتے ہیں میں نے خنجر لیا، خنجر لے کر تو اس کو چھپا لیا، رکھ لیا، اور مجھے پتہ تھا کہ اللہ کا جو نبی ہے وہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہے، تو میں چل پڑا تو رستے میں نا ایک گھر آیا، وہاں ایک عورت تھی، اس نے مجھے آواز دی، میں اسے باتیں کرنے لگ گیا۔ اس نے کہا جیسے عورتیں ملتی ہیں، اس نے کہا بیٹھو میرے پاس کچھ وقت گزارو۔ تو حضرت فضالہ فرماتے میں نے اس کو عورت کو کہا کہ میں کسی کمائی کے لیے جا رہا ہوں، کسی کام کے لیے، بس وہ کام پورا ہوگا، میرے پاس کافی پیسے آئیں گے، پھر ہم بیٹھ کے یشی کریں گے۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں اس عورت کو کہہ کے چلا گیا۔ جب میں کعبے کے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا، حضور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں بھی نا پیچھے چکر لگانے لگ گیا، اسی ذہن میں تھا کہ جیسے اللہ کا نبی میرے پاس سے گزرے گا تو میں حملہ کر دوں گا، معاذ اللہ قتل کر دوں گا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں اسی چکر میں تھا کہ 3 چکر حضور نے میرے پاس سے لگا بھی لیے، میرے پاس سے گزرے، 3 دفعہ بھی گزر چکے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں خنجر نکال پر اللہ کے نبی پر وار کر لوں، مجھ میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ حالانکہ میں تو بے ڈر تھا، میں تو ڈکیتیاں بھی کرتا تھا، میں نے تو بڑے قتل و غارت کیے ہوئے تھے، لیکن جب میں حضور کے ارادے کے لیے گیا، اللہ کے محبوب کے، میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، حضور نے تیسرا چکر بھی میرے پاس سے گزر گئے، لیکن مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ میں خنجر نکال کر وار کر لوں۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں جب حضور نے 6 چکر لگائے نا تو 7ویں چکر کے آئے، جب لگا رہے تو میرے پاس آ کر میرے بازو سے، کاندھے سے پکڑ کے ہلایا اور کہا فضالہ جس کام کے لیے آئے ہو کیا وہ تم نے کرنا نہیں ہے؟ جس کام کے لیے آئے ہو کیا تم نے کرنا نہیں؟ میرے نبی کو پہلے ہی علم تھا، یہ ہے اللہ کا محبوب، پہلے ہی پتہ تھا، وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں میرا بازو پیچھے کمر ہلایا اور کہا فضالہ جس کام کے لیے آئے وہ کرنا نہیں ہے؟ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں ایسے جب حضور نے ہلایا نا تو میرے ادھر سے جو خنجر تھا وہ نیچے گر گیا، حضور کے قدموں پہ گرا، تو جیسے قدموں پہ گرا نا خنجر تو میں بھی حضور کے قدموں کے بیچ میں گر گیا، میں بھی حضور کے قدموں پہ گر گیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو گیا۔ جیسے ہی مسلمان ہوا حضور سے، میں اسی وقت جب واپس جا رہا تھا نا، واپس اپنے گھر کی طرف، ایمان دارہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جب واپس جا رہا تو رستے میں وہی جو عورت کا گھر تھا اس سے پاس سے میں گزرا، وہ عورت کھڑی تھی دروازے میں، میں نے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ یہ ہے ایمان مسلمانوں کا۔ جیسے ہی حضرت فضالہ کا ایمان آیا، آپ فرماتے میں واپس گیا تو رستے میں اس عورت دروازے پہ کھڑی ہے، میں اس کے پاس سے گزرا، میں نے اس کی طرف دیکھا نا، اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی فضالہ بات سن۔ آپ فرماتے میں نے مڑ کے دیکھا نا جب، تو اس نے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ کہتی فضالہ کیا بات ہے، تو نے تو میرے پاس آ کے بیٹھنا تھا۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا جو پہلے گیا تھا وہ اور فضالہ تھا، اب جو جا رہا ہے وہ اور فضالہ ہے، اب میرا ایمان جو ہے وہ اور ہو چکا ہے، اب جو میرا ایمان وہ مخلص ہو چکا ہے۔ یہ تھے صحابہ کا مقام کہ جیسے ہی وہ دارہ اسلام میں آتے تھے وہ اپنی پچھلی زندگیوں کو بھول جاتے تھے، ختم ہی کر دیتے تھے۔ یہ تھا ان کا ایمان، تھا کامل ایمان تھا۔ تو ہم لوگ ایماندار ہو کر، شروع سے ہی ایمان رکھ کے مسلمان ہو کر ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسی ایسی برائیاں کر جاتے ہیں، پھر ہمیں ان پر شرم بھی نہیں آتی، ایسی ایسی برائیوں میں کھو جاتے ہیں۔ ایماندار ہو کر، مسلمان ہو کر ایسی ایسی جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے، ایسی ایسی حرکتیں کر جائیں گے۔